مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے دنیا کو، دنیا کے خزانوں کو، دنیا میں ہمیشہ رہنے کو پسند کر لوں، چاہے اپنے اللہ کی ملاقات کو اور جنت میں رہنے کو ہمیشہ کے لیے پسند کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے کو اور جنت کو پسند کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نہیں، میں نے تو اپنے رب کی ملاقات کو اور جنت کو ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر منگاتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، میں یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کی ساری چابیاں، زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے عطا کر دی ہے۔ اللہ کی قسم، اے میرے صحابہ، میں تم سے شرک کی بارے میں نہیں ڈرتا کہ میرے صحابہ کرام شرک کے اندر داخل ہو جائیں گے، ہاں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ دنیا کا فتنہ، دنیا سے تم پہ ڈر لگتا ہے، کہیں تم دنیا کے چکر میں اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ اور پھر ویسے ہلاک ہو جاؤ جیسے پہلی قومیں ہلاک ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنے اصحاب کو اشارے دے رہے ہیں، اپنی جدائی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے حجرے میں آتے ہیں، بقیع قبرستان میں دعائیں کرنے کے بعد، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں درد ہوتا ہے۔ حجرے میں آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے سر میں بھی درد ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وا رأسا، عائشہ کہتی ہے وا رأسا، اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں عائشہ، بل وا رأسا، بلکہ میرے سر کے اندر شدید درد ہے۔ یہاں سے اللہ کے نبی کی آخری بیماری کا آغاز ہوتا ہے، وہ بیماری جس کے بعد میرے نبی کو شفا نہیں ملی، بلکہ نبی اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ کا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں، عائشہ تجھے کیا ہے؟ اگر تو میرے پہلے مر بھی جائے، میں تجھے کفناؤں گا، میں نہلاؤں گا، میں تیرا جنازہ پڑھوں گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اگر میرے اختیار میں ہو تو اللہ کے نبی میں مر جاؤں۔ یہاں سے اس مسئلے کا بھی رد ثابت ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر کہ ادھر بیوی مرتی ہے، خامن کو اس کا منہ بھی دیکھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا ہے، اب نہ وہ اسے دیکھ سکتا ہے نہ اس کی شکل دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی تو اپنے بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کیا ہوا اگر تو میری زندگی میں مر جائے گی، میں تجھے غسل دوں گا، میں تجھے کفن دوں گا، میں تیرا جنازہ پڑھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری 13 یا 14 دن تک رہتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک بیوی سے سوال کرتے ہیں، میری باری کہاں ہے، میں کس کے گھر میں ہوں، میں کس کے گھر میں ہوں۔ تمام بیویاں، تمام اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات آپ کو خوشی سے اجازت دیتی ہے کہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں قیام کر لیں، اور یہ بات دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کو کائنات میں تمام مخلوق کے اندر سب سے زیادہ محبت عائشہ سے تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ جتنی محبت اللہ کے نبی کو عائشہ سے تھی اتنی کسی اور سے، اسی لیے سوال کرنے والے کو کہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ سائل کہتا تھا مردوں میں کس سے ہے؟ کہا عائشہ کے باپ سے ہے۔ حضرت عائشہ کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ، ہر نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے دنیا میں رہے، چاہے جنت میں اللہ کی ملاقات کے لیے آ جائے، جنت کے مہمان بن جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی پھر آپ ہمیں اور دنیا میں رہنے کو پسند فرما لو۔ کہا نہیں، بلکہ میں اپنے اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، میں جنت میں جانے کو پسند کرتا ہوں۔ بل الرفیق الاعلی، اب تو اس اللہ کی ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری بڑا شدید حملہ کرتی ہے، آپ کی درجات کی بلندی کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں جب اللہ کے نبی کی بیماری کو دیکھتی، میں یہ سمجھا کرتی تھی کہ موت کی تکلیف برے آدمی پر ہوتی ہے۔ میں نے جب اپنے رسول کی بیماری کی اور موت کے آخری لمحات کو دیکھا، میں یہ کہنا چھوڑ گئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری عام انسانوں کی نسبت زیادہ آتی، زیادہ شدت سے آتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا
انصار کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے، انصاری صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس کو، آپ کی محفلوں کو یاد کر کے رو رہے۔ ابو بکر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار آپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں، آپ کی مجلس کے تذکرے کر کے رو رہے ہیں، آپ کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فضل کے کندھوں پہ سہارا لے کر انصار کی مجلس والوں کو بلاتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، ممبر منگاتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں، اور آخری مرتبہ پھر ممبر پر اللہ کے نبی بیٹھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ممبر پہ بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ لوگوں نے اپنے نبی کو دیکھا، نبی نے اپنے صحابہ کو دیکھا، بیمار نبی، بیماریوں کے اندر گھرا ہوا رسول، علی اور فضل کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی جا رہے، اور اللہ کے نبی کی پاؤں کی انگلیاں مڑی ہوئی زمین پہ گھسٹتی ہوئی جا رہی۔ اللہ کے نبی بیماری سے اتنے کمزور ہو گئے کہ اپنے قدموں کے بل پر چل بھی نہیں سکتے۔ نبی اپنے صحابہ کو دیکھ رہے، صحابہ اپنے نبی کو دیکھ رہے، اور مسجد نبوی رونے کی آواز سے گونج رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے حقوق لوٹاتے ہیں، سب سے پہلے اپنی جان کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں اگر میں نے کسی کا مال چھینا ہے تو میرا مال چھین لو، میں اپنا مال دے کر اسے راضی کرتا ہوں، میں نے کسی کا مال لیا ہے تو مجھ سے مال لے لو، میں نے کسی پر زیادتی کی ہے تو آؤ آج میرا جسم حاضر ہے، میرے جسم پہ مار کے بدلہ پورا کر لو۔ من کان لہ علی اخیہ مظلمۃ فی مالہ او عرضہ، اگر کسی نے کسی بھائی کا مال چھینا ہے، اگر کسی نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، وہ دنیا میں اپنا سودا اس سے صاف کر لے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کسی کے پاس مال ہوگا نہ درہم اور دینار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی جان کو پیش کرتے ہیں۔ اگر میں نے کسی کا مال لیا ہے تو میرا مال لے لو، میں نے کسی کو مارا ہے تو مجھے مار کے حساب برابر کر لو، قیامت کے دن مجھے نہ پکڑنا۔ صحابہ کی چیخیں بلند ہو رہی، حضرت عکاشہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام بدر کے میدان کے اندر صفے بناتے ہوئے آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری تھی، میرا بھی دل چاہتا ہے میں آج چھڑی مار کے حساب برابر کر لوں۔ صحابہ جو پہلے ہی اپنے نبی کی بیماری کے غم کے اندر پگھلے ہوئے، عکاشہ کی یہ بات سن کر چیختے ہیں، ان کے رونے کی آواز اور بلند ہو جاتی ہے، غضبناک آنکھوں سے عکاشہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں انا فی القصاص، اے عکاشہ بدلہ لینا ہے تو محمد کی بجائے مجھے مار کر حساب برابر کر لے، میں اپنے نبی کی جگہ پر بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کہتے ہیں نہیں علی بدلہ میں دوں گا، میں نے مارا تھا بدلہ میں دوں گا۔ عکاشہ کے ہاتھ میں چھڑی دی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ کپڑا ہے، آپ اٹھا لیتے ہیں، عکاشہ آگے بڑھتے ہیں، چھڑی کو توڑتے ہوئے زمین پہ پھینکتے ہیں اور دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چمٹ جاتے ہیں، چومتے ہیں اللہ کے نبی کے پیٹ کو، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جی میں یہ آیا، آخری لمحات ہے، پتہ نہیں زندگی میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے نہیں، آخری لمحات میں میں آپ کے پیارے جسم کے ساتھ اپنے چہرے کو ہی مل لوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے جنت دے دے۔ جسمی کا فدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی میرا جسم آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے تو یہ ہیلا اس لیے کیا ہے کہ میں آپ کے جسم مبارک کو چوم لوں۔ آپ اپنے منبر سے آخری وصیت کرتے ہیں، سنیے رسول اللہ کی وصیت، فرماتے ہیں انصاریوں کا خیال رکھنا، پھر امت کو یہود و نصارہ کے فتنے سے ڈراتے فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، خبردار اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر۔
اتخذو قبور انبیائہم مساجدا، عیسائیوں پہ لعنت کیوں ہو، یہودیوں پہ لعنت کیوں ہو کہ یہود و نصارہ نے اولیاء کے دربار بنائے، قبروں پہ مسجدیں بنائی، قبروں کو پوجا، قبروں پہ سجدے، قبروں پہ طواف، قبروں پہ رکوع، قبروں پہ نذرانے، قبروں پہ نیازیں، قبروں پہ ذبح، قبروں پہ چادریں۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ نبی فوت ہو رہے، نبی کی زندگی کے آخری لمحات، اور یہودیوں پہ لعنت کر رہے کہ یہودیوں نے قبروں پر مسجدیں بنا کر اپنے بزرگوں کی قبروں کی پوجا شروع کر دی۔ سناؤ جشن عید میلاد النبی منانے والوں کو، سناؤ قبروں پہ قبے بنانے والوں کو، قبروں پہ سجدے کرنے والوں کو، قبروں کا طواف کرنے والوں کو، قبروں پہ چادر چڑھانے والوں کو، مردوں کو پکارنے والوں کو، تمہارا نبی تو آخری لمحات میں بھی ان عمل کرنے والوں پر لعنت کر کے گئے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وصیت کرتے ہوئے کہا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، ان مشرکوں کو جزیرہ عرب کو ان سے پاک کر ڈالو، ان کو نکال دو۔ نبی کے منبر پہ آخری وصیتیں، نبی کی زندگی کے آخری لمحات، آخری مرہ، آخری مرتبہ منبر پہ بیٹھ کے آخری الفاظ کیا کہہ رہے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کا خیال کرنا۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ضائع کر دیا یا سنبھال رکھا؟ اپنے صحابہ کو اپنی قبر کے بارے میں منع کرتے ہیں، میری قبر پہ میلے نہ لگانا، میری قبر کو بت نہ بنانا، اور جو قبروں کو بت بناتے ہیں ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ یہ نبی کی وصیت ہے۔ اور جائیے ہمارے معاشرے پہ نگاہ دوڑائیے، ہر گلی کے اندر دربار ہے، ہر گلی کے اندر قبہ ہے، ہر گلی کے اندر کوئی نہ کوئی سرکار بیٹھی ہے جس کی قبر کو پوجا جا رہا ہے۔ رسول تو یہ عمل کرنے والوں پہ لعنت کیا کرتے تھے۔ الصلاۃ، نماز 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 آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے محمد کی امت، غور کیجئے، ہم نے اس وصیت کو ضائع کر دیا یا سنبھال رکھا؟ کتنے ہیں فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے نصیب نہیں ہوتی، کتنے ہیں عشاء کی نماز جماعت سے نصیب نہیں ہوتی، ظہر کی نماز پہ چھٹی ہوتی ہے، یہی ٹائم کھانا کھانے کا ہے، یہی ٹائم نماز کا ہے، کتنے ہیں جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے ہیں اور پھر دوبارہ نبی کو اپنی زندگی میں دوبارہ اس منبر پہ بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا، بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز پہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کرام جماعت سے نماز پڑھ رہے، اللہ کے نبی ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ اور نبی کیوں نہ مسکرائے؟ نبی کیوں نہ مسکرائے کہ نبی کے شاگردوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو فجر کی نماز میں اپنے گھر میں سو رہا ہو، سارے مسجد میں حاضر نماز پڑھ رہے۔ اللہ کے نبی اپنے اس باغ کو دیکھ کر، اس لہلہاتی ہوئی فصل کو دیکھ کر مسکرا رہے۔ ان ظالموں کو کہو نبی تو آخری لمحات کے اندر اپنے ان صحابہ کی جماعت کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور تم کتنا بڑا کفر بولتے ہو کہ ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ، کہ نبی کے مرتے ہی سارے کافر ہو گئے تھے، صرف 3 مسلمان بچے تھے۔ اور نبی اپنی جماعت کو دیکھ کر خوش ہو رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا اپنے قدموں پر پیچھے ہٹتے ہیں، پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی شاید نماز پڑھنے کے لیے آ رہے، آپ ہاتھ سے اشارہ کر کے ابو بکر کو کہتے ہیں نماز جاری رکھو، اور حجرے کا پردہ گرا دیتے ہیں۔ یاد کر لیجئے، آج فجر کی نماز مسجدیں خالی، آج فجر کی نماز کمرے آباد، بسترے آباد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے عمل، آپ کی وصیت کو کس کس نے سنبھالا ہے؟ ہر کہنے والا، ہر سننے والا اپنے گریبان میں ڈال کے سوچ لے۔ بیماری پہ اضافہ ہوتا ہے،
حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں.